اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا فذاک ذاق طعم الایمان۔ آج دنیا والے ہر شخص مرد و زن ہو وہ ذائقوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ اچھا سا ذائقہ مل جائے۔ وہ رمضان کا سیزن ہو تو خاص طور پر افطار میں ایسے پرتکلف کھانے کہ جس کا ذائقہ اچھے سے اچھا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص آج ہم میں سے ذائقوں کی تلاش میں ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ جو اللہ نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک نصیب کیا ہے، ان ایام کے اندر کیا ہم نے ایسے اعمال کر کے محسوس کیا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اللہ کی خوشنودگی کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث ہے، چھوٹی سی۔ آپ نے فرمایا من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا اس کو رب مان کر، اس کو مالک مان کر، یعنی اس کے احکامات پر، اس کے منہیات پر راضی ہو گیا، اس کے دیے ہوئے عقائد پر، قرآنی تعلیمات پر جو شخص راضی ہو گیا۔ اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں مختصر انداز میں کہ اللہ نے کہا کہ تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کر لو، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ نے کہا کہ تم نے سود نہیں کھانا، کیا میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں؟ میری زندگی اس بات پر قائم ہو چکی ہے کہ سود کی میری زندگی میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بدکاری نہیں کرنی، میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گیا ہوں کہ میں نے بالکل غلط کام نہیں کرنے۔ اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، کیا میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو چکا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کیا میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گیا ہوں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی اور جھوٹی گواہی نہیں دینی، کسی کو قتل نہیں کرنا اور غلط بینی نہیں کرنی۔ تو کیا میں اللہ کے ان فیصلوں سے راضی ہو چکا ہوں؟ اللہ کے ان احکامات سے راضی ہوں؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا کیا میں نے ان کو اختیار کر لیا؟ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا کیا میں ان کاموں سے رک گیا ہوں؟ اللہ نے کہا دوسرے کا مال نہیں کھانا، دوسرے کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کا ہر ایک کے حقوق ان کو ادا کرنے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے ان فیصلوں پر راضی ہو چکا ہوں؟ یہ پوری تفصیل ہے، اگر ہم میں سے ہر شخص ان نکات کے اوپر، ان باتوں پر غور کر لے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا وبی محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قاصد، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے ان کی تعلیمات پر جو شخص راضی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جو شخص راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ میں تحقیق کروں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کروں، کیا میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہے؟ میں اس بات کی تحقیق کروں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کے ساتھ راضی ہوں، یعنی جو ان کی سنت، ان کا طریقہ ہے، کیا میں وہی اختیار کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام زکوٰۃ کو تسلیم کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا اس پہ ڈنڈی مارتا ہوں؟ ان باتوں کو ذرا سوچیں میں اور آپ۔ بہت ساری امور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر غور کریں۔ کیا میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو نافذ کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے؟ اور تیسری بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وبالاسلام دینا، اور جو شخص اسلام کے ساتھ راضی ہو جائے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، اس پر پھر مطمئن ہو جائے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کیا میں اور آپ بھی اللہ کے اس دین اسلام کے ساتھ راضی ہیں، خوش ہیں، یا غیر مطمئن ہیں؟ دوسروں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا دوسروں کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے؟ ایمان اور اہل ایمان، اسلام اور اہل اسلام پر صبح و شام طعنہ زنی کرتے ہیں۔
اللہ اکبر، وبال اسلام دینا، دینی تعلیمات پر اللہ نے کہا پردہ ہے جی میں خوشی سے تسلیم کر لوں، میرے دل میں ملال نہیں ہو، 5 وقت کی نماز کے لیے جب بلاوا ہو میرے دل میں ملال نہیں ہو کہ کیا اسلام کے اندر یہ سختی کی ہوئی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، یہ زکوٰۃ ہے، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ دو، یہ میرے دل میں ملال نہ آئے کہ کمایا تو میں نے ہے سال بھر میں، اب میں دوسروں کو پیسے اٹھا کر یہ مال دے رہا ہوں، قطعاً یہ چیزیں دل میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں، یہ خیال نہ آئے کہ میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں وہاں پر جانے کے لیے، قطعاً نہیں۔ اسلام کے اوپر خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اس دین سے محبت کیجئے، اس دین سے وفا کیجئے، اس دین کے غلبے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، تن من قربان کر دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کیجئے اللہ کے راستے میں، اس دین کی کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، دوبارہ سن لیجئے، جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کی منہیات کے ساتھ، اس کی دی ہوئی عقائد نظریات کے ساتھ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو راضی ہو گیا، ان کی تعلیمات پر راضی ہو گیا، دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری کا ذکر کیا ہے، ایک بہت بڑے ذائقے کے چکھ لینے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فذاق ذاق طعم الایمان، یہی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حقیقی ذائقے کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو اس شخص نے پا لیا ہے۔ اب دنیا میں بھلے وہ کوئی ہو، آج وہی میں نے عرض کیا کہ دنیا کے ذائقے، کھانوں کے ذائقوں کی تلاش کے بجائے اللہ کے ایمان کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی رضا کا ذائقہ چکھنا کیسے ہے، ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ایمان کا ذائقہ ہم چکھ لیں گے۔ جب ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی جنت میرے اور آپ کا مقدر بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔